مقصد اجر کمانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف رب دو جہاں سے اجر کو لینا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ کرام نے جو صحبت پائی اور چلتے چلتے آخری نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضور علیہ السلام کی وہ محنت صحابہ کرام کی شکل میں جب حضور علیہ السلام کے مصلی محراب منبر کے وارث بنے تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو، خوبی کو، اس شان کو حضور علیہ السلام کی اس جماعت میں کمال نمایاں فرمایا کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے صحابہ کرام نے ہر مشکل کو قبول کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور دی گئی ذمہ داری کو لمحہ بھر کے لیے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اور ان کے عزم اتنے بلند تھے، ان کے قدم اتنے مضبوط تھے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں کے لشکر کے مقابل جب جانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد نہیں، اس کے مقابلے میں 60 اور وہ جو حضور کی تربیت یافتہ ہیں اور میں ان کے مقابل غالب آ جاؤں گا۔ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے سے دگنے لشکر پر اگر تمہیں بھیجا جائے تو تم کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ نے اس پر غالب کرنے کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ اور حضور کے صحابہ دنیا سے گئے تو صحابہ کرام کے محبت کرنے والے، نام لینے والے دنیا میں کبھی بھی مشکل کٹھن حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، چونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، چونکہ یہ صحابہ کرام کا طرز ہے۔ اور حالات جیسے بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور یہ 38 سال 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، یہ در حقیقت اس جہد مسلسل کا نتیجہ ہے جو بظاہر تو اس منبر و محراب پر کبھی حق نواز کی شکل میں نظر آئی، جو بظاہر تو کبھی عیسیٰ قاسمی سے نظر آئی، جو بظاہر تو کبھی علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ اعظم طارق، علامہ نشیر حیدری کی شکل میں نظر آئی، جو بظاہر تو کبھی علامہ محمد احمد لدھیانوی کی شکل میں نظر آئی، لیکن اگر اس جد و جہد کا پیچھے تسلسل تلاش کیا جائے تو یہ وہ تسلسل ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگیوں میں نمایاں تھا اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں نمایاں تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین حالات سے گزار کر ایک ایسی منزل پہ پہنچا دیا، کمزور ایمان والے کو بھی اللہ نے مضبوط کر دیا اور مضبوط ایمان والوں کو اللہ نے شرح صدر عطا کر دیا۔ کچھ مراحل، کچھ منازل باقی ضرور ہیں، لیکن امید ہے کہ جب اسی تسلسل کے ساتھ رب پر نظر رکھ کر اجر صرف اللہ سے لینے کے ارادے سے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا قانون بھی بنے گا اور آپ اس کی پکڑ میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ کل قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب کی موجودگی میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے ایک اعلان کیا کہ یکم ربیع الاول کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی پارلیمان پر اور وہاں سے پاس کیے گئے قوانین پر حملے کے ارادے سے اگر کوئی طبقہ نکل کر اسلام آباد کا رخ کرے گا تو اپنے پارلیمان کا، اپنے ملک کے آئینی اداروں کا دفاع کرنے کے لیے ہم بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے اللہ نے چاہا تو پاکستان دشمن طبقے کو نکلنے کی جرأت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جدوجہد، یہ مسلسل کی جانے والی جدوجہد جس کو قرآن مجید ایک جگہ پر بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ جب کوئی ثابت قدم رہے، صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے، اللہ پر نظر ہو تو علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب امریکہ افغانستان کی طرف آ رہا تھا۔ علامہ اعظم طارق شہید نے فرمایا لوگ کہتے ہیں جنگ نہ ہو، اعظم طارق کہتے ہیں خدا کرے جنگ ہو، اب ان کی طاقت کو بھی دیکھیں، ہم رب کی طاقت کو بھی دیکھیں۔ اور فرمایا تھا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر حوصلہ دیا تھا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى
جنہوں نے اللہ پہ توکل باندھا ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. ہماری شہادتیں اپنی جگہ پر، اسیریاں اپنی جگہ پر، آنسو اپنی جگہ پر، آگ اور خون کے باداروں سے گزر کر یہاں تک پہنچنا اپنی نظر پر. لیکن وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ باندھا اللہ ان کے لیے کافی ہوا. اور ایسا کافی ہوا کل تک جو بات لگتی تھی کسی کنارے نہ پہنچے گی، آج سارا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی استقامت کا نتیجہ ہے. اور انشاءاللہ اسی عزم، ہمت اور استقامت کے ساتھ قائد اہل سنت کے شانہ بشانہ ہم اپنی منزل تک پہنچ کر دم لیں گے. ثابت قدم تھے